اب تک تمہیں غار میں بند نہیں کروں گا ایک نہیں نظر آئے گا۔ اب یہاں پر ایک دلیل دینا چاہتا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا، دلیل دینا چاہتا ہوں، حدیث شریف ہے، صحیح بخاری کی ہے، میں اس لیے جوڑ رہا ہوں تاکہ اس فتنے کو میں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھا سکوں کہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتنۃ، کہ ان قریب ایسے فتنے برپا ہونے والے ہیں، القاعد فیہا خیر من القائم، فرمایا اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے افضل ہوگا۔ پھر فرمایا والقائم فیہا خیر من الماشی، اور جو قیام کرنے والا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ فرمایا والماشی فیہا خیر من الساعی، اور پھر جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ پھر فرمایا من تشرف لہا تستشرفہ، یہ سنیے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے بھی جھانک کر فتنے کو دیکھے گا فتنہ اس کو لپیٹ میں لے لے گا۔ اب کرم دیکھیں حضور شیخ الاسلام کا، نگاہ ولی دیکھیں، نگاہ مجدد دیکھیں، نگاہ قائد دیکھیں، وہ دھرنے پہ لے گئے مگر آنکھیں بند کروا کے واپس بھی لے آئے۔ وہ آپ کو انقلاب مارچ پر لے گئے، اسی طرح چھپا کر غار میں ڈال کر محفوظ کر کے واپس بھی لے گئے۔ حضور شیخ الاسلام ابھی ہمیں جھلک دکھا رہے ہیں، ابھی تیاری کا وقت ہے، ابھی آبیاری کا وقت ہے، ابھی اپنے آپ کو مستعد کرنے کا وقت ہے، ابھی ان مراحل سے گزرنے کا وقت ہے، ابھی جرت کو سنبھالنے کا وقت ہے، ابھی قوت کو محفوظ کرنے کا وقت ہے، ابھی انقلابیت کو چھپانے کی ضرورت ہے، ابھی کردار چاہیے، ابھی اخلاق چاہیے، ابھی اسلاف کی روایات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مسلمان چاہیے، ابھی تقویٰ چاہیے، خشیت چاہیے، ابھی ربوبیت اللہ کی دعوت پر چلنے والے داعی چاہیے، ابھی اس نظام کو لے کر چلنا ہے، اس نظام سے لڑنا ہے، پیار اور محبت کے ساتھ چلنا ہے، حکمت کے ساتھ چلنا ہے، دانائی کے ساتھ چلنا ہے، ہوش مندی کے ساتھ چلنا ہے۔ بیداری چاہیے مگر بیزاری نہیں چاہیے۔ ابھی بیدار ہونا ہے، بیزار نہیں ہونا۔ ابھی آنکھ کھولنی ہے، اتنی کھولنی ہے جتنی ضرورت ہے، جب وقت آئے گا قائد خود کھلوا دیں گے جتنی ضرورت ہوگی۔ ابھی اپنی تیاری کو لے کر چلنا ہے۔ پھر آگے فرمایا فمن وجد منہا ملجان، یہ ہے اصل جو میں نے اپنی بیس بنائی ہے، اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ فمن وجد منہا ملجان او معاذا فلیعذ بہ، فرمایا فتنوں کے دور میں اگر کوئی شخص فتنے کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی اس کی جھلک بھی دیکھنے کی کوشش کرے گا، وہ فتنہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ فرمایا اس دور میں اگر تمہیں کوئی محفوظ جگہ مل جائے، یہ میرے الفاظ نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر اس دور میں تمہیں کوئی محفوظ جگہ مل جائے، ٹھکانہ مل جائے اور کوئی پناہ مل جائے تو لے لینی چاہیے۔ اب میں نے کہا کہ ہاں حضور شیخ الاسلام نے یہ منہاج القرآن کی شکل میں پناہ گاہ ہی تو عطا کی، ایک مأویٰ ہی تو عطا کیا ہے، ایک ملجا ہی تو عطا کیا ہے، ایک حفاظت کا مرکز ہی تو عطا کیا ہے، جس میں ہماری بہنوں کی عصمتیں بھی محفوظ ہیں، ہمارے جوانوں کی جوانیاں بھی محفوظ ہیں، ہمارے لڑکپن کی لڑکپنی بھی محفوظ ہے، ہر دور کا دور بھی محفوظ ہے، اس کا حیا بھی محفوظ ہے، اس کا علم بھی محفوظ ہے، اس کی جرت بھی محفوظ ہے، اور اس کا مال پیسہ عزت آبرو بھی محفوظ ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ بات سمجھ آ گئی کہ حضور شیخ الاسلام نے اس مردہ قوم کے اندر ایک زندہ قوم پیدا کر دی، اس قوم کا نام منہاج القرآن ہے۔ آپ پوچھتے ہیں انقلاب، میں تو یہ کہتا ہوں مردہ کے اندر اگر کوئی زندہ پیدا کر دے تو یہ انقلاب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک طرف نوجوان کلبوں میں جا رہے ہیں، ایک طرف نوجوان بے روی کا شکار ہیں، ایک طرف نوجوان اپنے بہن بھائی کا قتل مال پیسے کی خاطر کرنے پر مجبور ہیں، ایک طرف فاقہ کشی کرنے پر مجبور ہیں، ایک طرف حرام کی طرف جا رہے ہیں، ایک طرف حرام پیسہ کما رہے ہیں، ایک طرف جھوٹ بول رہے ہیں، ایک طرف فریب کر رہے ہیں، ایک طرف بددیانتی کر رہے ہیں، اسی معاشرے میں دغا بازی کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔
बेरारवी का शिकार हैं, फिर शोरो गोगा में मसरूफ हैं, फिर लाभ और लाहब में मसरूफ हैं। उस दौर में वो नौजवान जो एतिकाफ के 10 दिन सजदा रेज होकर आंसू बहा बहा के खुदा को मना रहा हो, वो गार वाला मुसलमान नहीं तो कौन है? जहां पर दुनियादारी का राज हो, जहां पर ऐश परस्ती का राज हो, ना खुदा की तरफ कोई जा रहा हो, ना रसूल खुदा की तरफ जा रहा हो, उस दौर में या नबी सलामुन अलैका की सदाएं बुलंद हो रही हों, लाखों का इज्तिमा हुजूर के मिलाद शरीफ पर हो रहा हो, 27वीं पे हो रहा हो, इत्तिकाफ हो, शबेदारियां हो, मराकिज़ इल्म हो, यहाँ पर तैयारी हो रही हो, नौजवानों को बिठा कर अपने शेख की ज़ियारत करवा कर तरबियत हो रही हो, सलूक की राह हो, इल्म हो, फिक़ह हो, यहाँ पे नजरिया हो, सोच हो, फिक्र हो, तरबियत हो, इस्लाह अहवाल हो। समझ लो लगता यही है कि उनके अंदर अल्लाह ने एक जन्नत पैदा कर दी और उस जन्नत का नाम मिनहाजुल कुरान है। इस आगोश का नाम, इस गार का नाम क्या है? मिनहाजुल कुरान है। अब मैं आपको एक और मिसाल देने लगा हूँ, इसकी मजीद तस्दीक हो जाएगी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाया, बड़ा खूबसूरत मकाम है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ात अश-शिमाल। ये बड़ा खूबसूरत नुक्ता है। व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ात अश-शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु ज़ालिका मिन आयातिल्लाह। पहले आया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व तरा शम्सा इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन। फरमाया महबूब आप देखेंगे कि वो असहाब कहफ जो मेरे नौजवान थे, जो साले नौजवान थे, अल्लाह वाले थे, वो उस गार के दरमियान बड़े आराम से लेटे हुए आराम फरमा रहे हैं। फरमाया तो आप देखेंगे वतरा शम्सा, जब सूरज तुलू होता है तो फिर वो तुलू होते वक्त वो दाएं जानिब खुद से हट जाता है ताकि उसकी किरणें अहलुल्लाह को गज़ंत न पहुंचा सके, उनका नुकसान न पहुंचा सके। और फिर फरमाया व इज़ा गरबत, और जब वो सूरज गुरूब होता है, तक़रिदुहुम ज़ात शिमाल, महबूब वो बाएं तरफ बड़े आराम से बाएं जानिब कतरा जाता है, बाएं जानिब कतरा जाता है, और वो उस गार में कुशादा मैदान में लेटे हुए हैं। अब यहाँ पर बात मैं करने लगा हूँ कि इस तमसील को हम दुनिया में अपने अहवाल में, अपने हाजिर इस दौरे हाजिर में इसका इतलाक करने लगे हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरज की जो किरणें थी उनको क्यों असहाब कहफ पर पड़ने से बचा लिया, ताकि उन किरणों का कोई असर उन तक पहुंच ना सके और वो उसी तरह वो चाको चौबंद उसी तरह तरोताज़ा नज़र आए और फ्रेश नज़र आए और उन पर ज़माने गुजरने के कोई असरात मुरतब ना हो सकें। अब यहाँ बात समझ लें कि हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने भी आपको मिनहाजुल कुरान की गार में इस तरह रखा है कि ज़माने के सूरज तुलू होते हैं, लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, लोग उनकी किरणों से फैज़याब होने की कोशिश करते हैं, लोग सामरी जादूगरों के पीछे जाते हैं, कोई नशे में जा रहा है, कोई लाहव लाक में जा रहा है, कोई दीन से हाथ धो रहा है, कोई ईमान बेच रहा है, कोई किरदार बेच रहा है, आखिरकार खाली हाथ लौट कर वापस आता है। और उसके बाद फिर वही सूरज जब गुरूब हो रहा होता है और आप उसको गुरूब होते हुए देखते हैं, उसे उम्मीदें जो बांधी होती हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, जो उम्मीदें बांधी होती हैं, जब वो सूरज उम्मीदों का गुरूब हो रहा होता है तो पजमुर्दा और मायूस होकर घर बैठ जाते हैं। हज़रत शेखुल इस्लाम ने फरमाया मेरा ताल्लुक दुनिया के सूरज से है ही नहीं, मैं तो अल-वहाज की बात करता हूँ, मैं तो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वाले सूरज की बात करता हूँ, मैं तो आका अलैहिस्सलाम के दर की किरणों की बात करता हूँ। तो फरमाया मैं भी तुम्हें उन किरणों से बचा कर इस गार में महफूज करके रखे हुए हूँ ताकि दुनिया के सूरज की किरणें तुम्हारे किरदार को बदल ना सकें, तुम्हारी सोच को बदल ना सकें,
تمہارے افکار کو بدل نہ سکیں، تمہارے نظریات کو بدل نہ سکیں، تمہارے انقلاب سے تمہیں ہٹا نہ سکیں، تمہارے مصطفی مشن سے تمہیں ہٹا نہ سکیں، تمہاری سوچ اور فکر اور طہارت کردار اور اخلاق سے تمہیں ہٹا نہ سکیں۔ اور جب غروب ہو تو نہ دنیا کا غروب تمہارا بگاڑ سکے، نہ غریا کا طلوع تمہارا بگاڑ سکے۔ جن کو نسبت حضور غوث الاعظم سے ہو ان کا سورج ایسے ہے جب طلوع ہوا غروب ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اگلی بات بڑی خوبصورت ہے، پھر فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، یہ بھی ریلیونٹ ہے۔ فرمایا کہ ہاں وہ تنہا نہ تھے، ان کا کتا بھی تو ساتھ تھا، وہ ان کی چوکھٹ پر بیٹھا رہتا تھا، ان کی دہلیز پر جم کے بیٹھا تھا۔ اللہ رب العزت کو اولیاء اللہ کی صحبت میں ان کی محبت میں فنا وہ کتا اور اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے بیٹھنے کا انداز بھی قرآن میں مینشن کر دیا اور فرمایا کہ وہ دیکھو ان کا کتا چوکھٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے۔ اب یہاں پر امام قرطبی ابو الفضل جوہری کا قول نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ان من احب اہل الخیر نال من برکتہم، جس نے بھی اہل اللہ سے محبت کی اس نے ان کی برکات حاصل کر لی۔ پھر فرماتے ہیں قلب احب اہل فضل وصاحبہم فذکرہ اللہ فی محکم تنزیلہ، پھر دیکھو تو صحیح وہ کتے نے بھی اہل اللہ کی محبت کیسی اپنے دل میں پیدا کر لی، ان کی صحبت میں رہا کہ اللہ رب العزت نے کتے کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ اب یہاں پہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ اگر صحبت میں رہنے والا کتا صلحاء سے برکت حاصل کر سکتا ہے اور بلند مقام حاصل کر سکتا ہے، تو اگر کوئی مسلمان ہو جسے نسبت صالحین نصیب ہوئی ہو، اولیاء مل رہے ہوں، جو حضور کا غلام ہو، اہل بیت اطہار کا غلام ہو، وہ کہاں سے کہاں نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس کے بعد ہم اگلے مقام پر جا رہے ہیں۔ پھر یہاں پر آگے اس مقام پر فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان من یہد اللہ فہو المہتد، فرمایا جسے اللہ ہدایت عطا فرما دے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مرشدہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تم اس کی زندگی میں کوئی ولی اور مرشد پاؤ گے ہی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آپ اور ہم ویسے یہاں نہیں آئے جب تک خدا نے ہمارے لیے ہدایت لکھی نہیں، ہمیں شیخ الاسلام ملے نہیں۔ بے شک ہمیں جو شیخ الاسلام مل گئی، جو مل گئے، جو ولی اور مرشد ہماری زندگیوں میں مل گئے، اس کا مطلب ہے اللہ نے ہم سے ہدایت کا ارادہ کر لیا تھا تو شیخ الاسلام کے دور میں بھیج دیا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ شیخ الاسلام آپ کو ملے ہیں، ان کا دور ملا ہے، ان کی تربیت میں ہیں، ان کی آغوش تربیت میں ہیں، اور وہی اخلاق سوار رہے ہیں، وہی تہذیب اخلاق کر رہے ہیں، وہی ہمیں اجلا کر رہے ہیں، صاف ستھرا کر رہے ہیں، اور وہی اس مصطفی مشن کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اب صرف بات آگے آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ نوجوان جن کو حضور شیخ الاسلام نے ربط عطا کیا، اس آغوش منہاج القرآن میں سنبھال لیا، جن کی تیاری آبیاری اور جن کو مستقبل کے لیے تیار کر رہے ہیں، وہ رہتے اسی معاشرے میں ہے مگر اپنے وجود کو غاروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ دیکھتے اسی معاشرے میں ہیں مگر وہی دکھائی دیتا ہے۔ اب آپ کو کیا چاہتے ہیں شیخ الاسلام؟ کہ دیکھیں اسی معاشرے میں مگر دکھائی وہ دے جس میں خدا کی رضا ہو، کھائیں اسی معاشرے میں مگر کھانا وہ نصیب ہو جس میں خدا اور مصطفیٰ کی رضا ہو، چلیں اسی معاشرے میں مگر چلنا اس سمت نصیب ہو جہاں خدا کی رضا ہو، پھر جاب اور کاروبار اسی معاشرے میں کریں مگر وہی کمائیں جہاں خدا کی رضا ہو، بولیں مگر وہ بولیں جس میں خدا کی رضا ہو، اور وہ کریں جس میں خدا کی رضا ہو۔ یہی وہ منہاج ہے جو حضور شیخ الاسلام نے آپ کو عطا کیا۔ اب یہاں ایک آخری نکتہ اور ایک آخری سوال اور اس کا جواب دوں گا۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے
وہ کہتے ہیں اچھا صاحبزادہ صاحب نے تو ذکر کر دیا، اس کا مطلب اب غاروں میں رہنا، اب غاروں میں زندگی گزارنی ہے۔ بات یہ ہے کہ کس نے کہا کہ بھئی غاروں میں اب ہم مردہ ہو گئے، اب ہماری جان ختم ہو گئی، اب جرت نہیں، وہ انقلاب کدھر گیا، وہ سوچ کدھر گئی، وہ فکر کدھر گیا، وہ مصطفی مشن کدھر گیا، وہ چنگاری کدھر گئی؟ ان کو کہنے دیں، آپ کو ایک جواب دے رہا ہوں کہ اصحاب کہف کے بارے میں بھی لوگ بہت کچھ کہتے ہوں گے اور کہا ہوگا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ ان کے غار میں جا کر ان کا دیدار کر لو، تجھے سب کچھ سمجھ آ جائے گی۔ لوگ سمجھتے ہوں گے سو رہے ہیں یا مردہ ہو گئے ہیں، اللہ نے کسی ناقد کو کہا ہوگا کہ جاؤ میرے اولیاء کو غار میں جا کر دیکھ لو وہ کیسے لگ رہے ہیں۔ اب فرما دیا لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، فرمایا ہاں جب بھی کوئی شخص ان کو دیکھنے کے لیے غار میں جاتا ہے وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اور وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کے دل میں ایسا رعب طاری ہو جاتا ہے، دہشت کی وجہ سے بھاگ جاتا ہے۔ پتہ چلا جب دیکھتے ہو آنکھیں کھلی نظر آتی ہیں، جسم چاک و چبن نظر آتے ہیں، ایسے تیاری میں بیٹھے ہوئے رعب کا پیکر بن کر بیٹھے ہیں۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، یہ رعب حضور کی خیرات ہے، شیخ الاسلام کو بھی ملا ہے، جو ان سے جڑا ہے اسے بھی ملا ہے۔ ان کے پاس کوئی بیٹھ کر تو دیکھے، ان کے رعب علمی کو وہ برداشت نہ کرے گا، بھاگ کر آ جائے گا۔ چہ جائے کہ ان کے خادم جن پر حضور شیخ الاسلام کا فیض اترا ہو، جن پہ کرم ہوا ہو، جن کو علم کا فیض، عمل کا فیض، طہارت کا فیض، تقوی کا فیض، جرات کا فیض، اور وہ فیض آپ نے دیکھ لیا۔ حضور شیخ الاسلام کینیڈا میں تھے، کوئی ان کو کارکنوں کو مارنے آیا تھا تو مار نہ سکا، جان دے دی۔ انہوں نے دیکھ لیا اگر کارکن جرت والے ہیں تو شیخ کا عالم کیا ہوگا۔ تو پتہ چلا تم آؤ دیکھو، تم کیا سمجھتے ہو یہ تیاری کا وقت ہے، یہ حکمت کا وقت ہے، یہ دور کے تقاضے ہیں، یہ شیخ کا تعین ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو فرمایا ہے مراکز علم بنائیں، آپ بناتے چلے جائیں۔ انہوں نے 25,000 کا ٹارگٹ دیا ہے، آپ 50,000 بنائیں، ہر مرکز پر تشنگی بجھاتے چلے جائیں، پیاس بجھاتے چلے جائیں، علم کا فیض دیں، عمل کا فیض دیں۔ شیخ الاسلام نے اسی دور میں الفتح الکبیر فی علم تفسیر بھی دی، الفتوحات الرحمانیہ فی تفسیرات القرآنیہ، تفسیر قادری بھی آپ کو دی ہے، جامع الاحکام من احادیث خیر الانام بھی آپ کو دیا ہے، شرح مختصر السنہ بھی آپ کو دیا ہے، جامع السنہ فیما یحتاج الیہ آخر الامہ بھی دیا ہے، مسند امام علی بھی آپ کے لیے دی ہے، مختصر الجامع الکبیر بھی آپ کو دی ہے، اور شرح صحیح بخاری بھی آپ کے لیے لکھ رہے ہیں، اور رسالۃ المکیہ فی الالوہیات بھی آپ کے لیے ہے، اور رسالۃ المدنیہ فی النبویات بھی آپ کے لیے ہے، پھر معرفت مراتب الدین بھی آپ کے لیے ہے۔ انہوں نے آپ کے ظاہر کا بھی انتظام کر دیا، باطن کا بھی کر دیا، کردار کا بھی کر دیا، جرت بھی دے دی، آپ کے اندر وہ ساری ہارس پاور رکھ دی، وہ قوت بھی رکھ دی، انجن بھی دے دیا، باڈی بھی دے دی، ٹائر بھی سلامت ہیں، صرف اشارے کا انتظار ہے۔ وہ سمجھتے رہے ہم آرام کر رہے ہیں، ان کو سمجھنے دیں ہم آرام کر رہے ہیں۔ وہ خوش رہیں اسی بات پر، ہم خوش رہیں اسی بات پر کہ جو شیخ کی منشا ہے اس پہ عمل پیرا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اسی سے متعلق آخری نقطہ اگلی نسلوں سے متعلق جو ہے، پھر آگے سنیے، فرمایا وَكَذَلِكَ